سقراط اپنے بارے میں صرف ایک بات کہتا ہے کہ میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یونان کی ایک عدالت نے 70 سالہ بوڑھے عالم سقراط کو کفر اور غداری کے عالم میں سزائے موت دی۔ سقراط نے بڑے صبر سے زہر کا پیالہ پیا اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سقراط کو سزائے موت دینے والوں کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا، مگر سقراط کی تعلیمات کو آج بھی لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اس عظیم یونانی فلسفی اور دانشور سقراط کے پاس اس کا ایک شناسہ آیا اور بولا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارے دوستوں میں سے ایک کے بارے میں کچھ سنا ہے، مہربانی کر کے رک جاؤ۔ سقراط نے کہا، اس سے قبل کہ تم مجھے کچھ بتاؤ، میں تمہارا ایک چھوٹا سا امتحان لینا چاہتا ہوں جس میں تمہیں کامیاب ہونا ہوگا۔ میں نے اس امتحان کا نام سہ تقدیری آزمائش رکھا ہے۔ تقدیری آزمائش؟ شناسہ نے کہا، ہاں۔ سقراط نے جواب دیا، اس سے قبل کہ تم میرے دوست کے بارے میں کوئی بات کرو، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ لمحے بھر کے لیے سوچو اور اچھی طرح چھان بین کر لو کہ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ پہلا تقدیری مرحلہ سچ ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ تم کہنے والے ہو وہ واقعتاً سچ ہے؟ نہیں، اس شخص نے جواب دیا، در حقیقت میں نے بھی ابھی اس کے متعلق صرف سنا ہے اور وہی میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سقراط نے کہا، سو تمہیں حقیقت میں معلوم نہیں کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ آؤ اب دوسرا مرحلہ آزماتے ہیں۔ یہ اچھائی کا تقدیری عمل ہے۔ میرے دوست کے متعلق جو کچھ تم مجھے بتانے والے ہو وہ کوئی اچھی بات ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہے، وہ برائی کی بات ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، یعنی تم مجھے اس کے متعلق کوئی بری بات بتانے والے ہو اور تمہیں خود یقین نہیں کہ وہ سچ ہے۔ سقراط نے کہا، تم اس امتحان میں اب بھی کامیاب ہو سکتے ہو، کیونکہ ابھی ایک مرحلہ باقی رہ گیا ہے، مفید اور کارآمد کا۔ میرے دوست کے متعلق تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو، کیا وہ معلومات میرے لیے مفید اور کارآمد ہیں؟ نہیں، حقیقت میں بالکل ایسا نہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ سقراط نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، جو نہ تو سچ ہے اور نہ ہی اچھی بات ہے اور نہ ہی میرے لیے مفید اور کارآمد ہے، تو پھر بھلا ایسی بات بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سقراط سے کسی نے دریافت کیا کہ تجھے کبھی رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھا، تو سقراط نے جواب دیا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رکھتا جس کے تلف ہونے کا مجھے غم ہو۔ ایک دفعہ سفر کے دوران سقراط سے کسی نے پوچھا، تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بجائے ایتھنس کہنے کے یہ کہا کہ میں دنیا کا رہنے والا ہوں۔ سقراط کے خیالات اتنے وسیع اور بھرپور تھے کہ وہ ساری دنیا کو اپنا وطن اور تمام دنیا کے آدمیوں کو اپنا ہم وطن اور دوست خیال کرتا تھا۔ سقراط دنیائے فلسفہ کا سب سے عظیم اور جلیل المرتبت معلم تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ سقراط 470 قبل مسیح میں یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور اس کے بعد آنے والے فلسفے کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت دی، تاہم اپنے علمی مساعی کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق نہ تھا۔ عزیز و احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث آخر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی اور سقراط نے حق کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا۔ سقراط نے دنیا کو ایک نئے طریقہ تعلیم سے متعارف کروایا۔ اس کا طریقہ تعلیم فستائی قسم کا تھا، مگر اسے مناظرہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنی بحث سے اخلاقی نتائج تک پہنچتا اور حقیقت ثابت کرتا۔ وہ پے در پہ سوال کرتا اور پھر دوسروں پر ان کے دلائل کے تضادات عیاں کرتا اور یوں مسائل کی تہ تک پہنچ کر منطقی و مدلل جواب سامنے لاتا۔
فی زمانہ سقراط کی کوئی تصنیف موجود نہیں، تاہم اس کے شاگرد رشید افلاطون نے اس کے نظریات کو قلم بند کیا ہے اور اپنی ہر دوسری تحریر میں اس کے حوالے دیے ہیں۔ اس کے نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ افلاطون اپنی کتب میں سقراط کے خیالات کا کچھ اس طرح اظہار کرتا ہے: روح حقیقی مجرد ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ حکمت و دانش لا علمی کے ادراک میں چھپے ہوئے ہیں۔ فلسفی اس شخص کو کہتے ہیں جو حکمت پسند اور عقل کی طرف سے مایوس نہیں، جو اس کا قائل ہے کہ حیات و کائنات میں کچھ مطلق اور مستقل صداقتیں پائی جاتی ہیں اور انہی صداقتوں کی تلاش کے بعد زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنا زندگی کا مقصود اور بہترین شغل ہے۔ اقوام عالم میں چند ہی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے بحث و تحقیق سے حقائق کی حیات کی گرہ کشائی کی۔ اس حقیقت سے کوئی قوم قدیم یونانیوں کی ہم پلہ نہیں۔ یونانیوں میں بھی 3 مفکرین ایسے ہیں جن کے افکار نے آئندہ آنے والی بے شمار نسلوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں: سقراط، افلاطون اور ارسطو۔ سقراط افلاطون کا استاد اور مرشد ہے اور ارسطو افلاطون کا شاگرد ہے۔ اس لحاظ سے سقراط افلاطون اور ارسطو دونوں کا استاد ہے اور وہ اس تمام فلسفے کا سرچشمہ ہے جو 2000 سال سے زائد عرصے سے مشرق و مغرب کی اذہان پر مسلط ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس مفکر نے خود کوئی کتاب تحریر نہیں کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وعظ و خطابت کا قائل تھا، عوام یا خواص کے مجمع میں کبھی کسی موضوع پر لیکچر نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک وعظ یا لیکچر بھی کارگر اور مؤثر ذریعہ تحقیق یا وسیلہ بیان نہیں۔ سقراط عمر بھر باتیں ہی کرتا رہا، کبھی 2، 4 یا 5، 7 احباب کی گھریلو محفل میں اور کبھی شہر اور بازار کے چوک چوراہے میں۔ کچھ کہتا ہے اور کچھ سنتا ہے۔ اس کا انداز یہ نہیں کہ اپنے آپ کو عالم اور مخاطب کو جاہل سمجھ کر اپنا علم بھگاڑنا شروع کر دے۔ وہ معمولی گفتگو میں بات سے بات پیدا کرتا ہے، ایک سوال کرتا ہے، مخاطب کو جواب پر آمادہ کرتا ہے، سوال میں سے جواب اور جواب میں سے سوال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کلام کرنے والا اور مخاطب دونوں مل کر کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان مکالموں میں کوئی قطعی نتیجہ برآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ آخر اس کھیل سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تلاش حق میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جن باتوں کو عوام نے سوچے سمجھے بغیر رسوم و روایات کی بنا پر مسلمات سمجھ رکھا ہے، ان کے اس یقین باطل کو متزلزل کیا جائے تاکہ وہ اثر نو خود سوچنے اور نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ صداقت ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کا اخذ کرنا فکر مسلسل کا طالب ہے۔ سقراط غفلیت کا نبی ہے اور اس کا طرز تلقین دیگر انبیاء سے الگ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اے لوگو کہ عالم بالا سے کچھ حقائق مجھ پر منکشف ہوئے ہیں، تم مجھ پر اعتماد کر کے ان پر ایمان لے آؤ۔ وہ لوگوں کو جستجوئے حقیقت کی مشق کرانا چاہتا ہے۔